أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 455 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکرو یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جب ہم ارادہ کیا تھا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطو یہ کہ وہ دراز کریں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا تو اس نے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان والے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ دوسری بات، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے۔ تیسری بات، اور تم اللہ سے ڈرو۔ اور چوتھی بات، مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات واقعی قابل غور و فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آفاقی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اپنے بندوں کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ پھر یہی بات اسی سورت کی آیت نمبر 47 میں دہرائی گئی، پھر یہی بات آیت نمبر 122 میں بھی کہی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم سب پر ہوئی نعمت کو تم یاد کرو۔ اسی سورت کی آیت نمبر 7 میں بھی کہا گیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد کرو۔ چند آیتوں کے بعد آپ دوبارہ اسی سورت کی آیت نمبر 20 میں پھر پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے بطور خاص فرمایا، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے۔
اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو علیکم تم پر ہوئی. اور یہاں خاص قسم کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نعمت کو یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا، بس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا میں محمد کو قتل نہ کر دوں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ تو کیسے قتل کرے گا؟ اس نے کہا کہ اچانک ایسی صورت بنا کر قتل کر دوں گا کہ اس کی طرف دھیان بھی نہ جائے گا. یہ کہہ کر وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کی گود میں تلوار تھی. یہ شخص کہنے لگا کہ کیا میں آپ کی تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیکھ لے. اس نے تلوار لے لی اور نیام سے وہ تلوار باہر نکالی. وہ ہاتھ میں تلوار لے کر ہلاتا رہا اور ارادہ کرتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ارادے میں ناکامی ہوتی رہی. پھر وہ کہنے لگا کہ اے محمد کیا آپ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کہنے لگا کیا آپ مجھ سے نہیں ڈرتے حالانکہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا. اس کے بعد اس نے تلوار نیام میں رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. کہ اس نعمت کو یاد کر کہ جس وقت تمہارے اوپر ہاتھ بڑھایا جا رہا، دست درازی کی جا رہی مارنے کی، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. یہاں خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے اور وہاں واقعہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے دشمنوں کے ہاتھوں کو روکنا یہ نبی سے زیادہ امت پر احسان ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ امت کی تربیت کے لیے ضروری تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات یہ پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ نے نبی کو زندہ رکھ کر اور نبی کو اور دوسروں کو دشمنوں کے ہاتھوں کو نبی کی طرف بڑھانے سے روک کر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت پر، پورے مسلمانوں پر احسان کیا ہے. پھر کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو تم. اور پھر ایمان والوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں پر ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے ارادوں پر بھروسہ کریں. ظاہری تلوار ہے مار سکتی ہے مگر اللہ کا ارادہ اس سے ہٹ جائے اور اللہ ارادہ کرے کہ اس تلوار سے کسی کا قتل نہ ہو تو بالکل قتل نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے پیچھے رب ذوالجلال کا ارادہ کام کرتا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل طور پر ان چیزوں کو لانا چاہیے. ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری کامیابی، ہماری ناکامی، ہماری بیماری، ہماری صحت، ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہمارا عروج، ہمارا زوال، یہ ساری چیزیں اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں. اللہ پر ہی ہم سب کو بھروسہ کرنے کی، اسی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.